اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہم نے انسان کو ایک کیڑے سے خلق کیا. اب یہ پروردگار کی قدرت دیکھیے. خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسی لیے تو میں نے زحمت دی تھی, اتنی مشہور آیت ہے, آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے رب کے اس اسم کے ساتھ جس اسم کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہے نا. ہم نے انسان کو کیڑے سے خلق کیا. پڑھو اپنے رب کے اقرا وربک الاکرم الذی. پڑھو اس رب کے ذریعے جس رب نے قلم کے ذریعے علم دیا. جیتے رہیں سلامت رہیں. قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم. اب یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل ہے. میں اتنا شکر گزار ہوں آپ کا کہ جیسے آپ سن رہے ہیں. خدا کی قسم جب میں خوش ہو رہا ہوں تو یقیناً آل محمد کتنا خوش ہو رہے ہوں گے جیسے آپ سن رہے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب ہے انسان کبھی ایسا رہا ہے کہ جو جہل کی منزل پر تھا, جہالت کی منزل پر تھا. اب کون اس منزل تک پہنچے؟ خدا کی قسم کسی نے معصوم سے پوچھا یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ کہا یہاں, اور یہ بالاتفاق ہے, سنی شیعہ سب نے لکھا, کہا یہاں انسان سے مراد حضرت آدم. یہاں پر مراد آدم سے, کہ ہم نے آدم یعنی انسان جو اول انسان ہے, ہم نے اسے وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. پچھلی والی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے آدم کو علم دیا قلم کے ذریعے. ہم نے آدم کو علم دیا قلم کے ذریعے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ہم نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے. آدم کو کون سا علم دیا تھا؟ آدم کو ہر اسم کا علم دیا گیا. علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا. کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے قلم کو سارے اسماء کا علم تھا. نہیں 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 نہیں, جیتے رہیں آپ, سلامت رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آدم سے پہلے قلم کو, بھائی استاد کو معلوم ہوگا تبھی تو شاگرد کو بتائے گا نا. شاگرد سے پہلے استاد کو معلوم ہوتا ہے تبھی وہ شاگرد کو بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. ہم تو آیت سے پوچھ رہے ہیں, ابھی روایت کی طرف تو گئے ہی نہیں. ابھی تو روایت کی طرف گئے نہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا, اور علم بھی اتنا عظیم کہ کل کے کل اسماء کا علم دے دیا. اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے قلم کے پاس سارے کے سارے اسماء کا علم موجود تھا, تبھی تو آدم کو سارے اسماء کا علم قلم نے دے دیا. قلم اتنا عظیم ہے کہ جس کے پاس براہ راست, اب پوچھا جائے نا آدم کو علم دیا قلم نے, تو قلم کو علم کس نے دیا؟ قلم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے فوراً سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن. قلم کو براہ راست رحمان نے علم دیا. علم القرآن کی منزل کا مطلب یہ ہے جو اول مخلوق ہے, اور اول مخلوق قلم بھی ہے, لوح بھی ہے, نور بھی ہے, روح بھی ہے, عقل بھی ہے. سمجھیں اس بات کو. اب آدم کو علم ملا قلم کے ذریعے. قلم کے پاس وہ سارا علم جو آدم تک منتقل ہونا تھا. قلم کو علم دینے والا براہ راست خالق قلم. اب بات واضح ہو گئی, ایکویشن پوری ہو گئی. اب صرف ایک چیز ریزالو کرنا رہ گیا ہے, اور وہ یہ کہ قلم کون ہے. ساری ایکویشن حل ہو گئی. آدم کے پاس علم نہیں تھا, ہم نے آدم کو وہ سارا علم دے دیا جو وہ نہیں جانتے تھے, اور آدم کو ہم نے علم دیا کل کے کل اسماء کا, اور وہ تمام اسماء کا علم دیا ہم نے قلم کے ذریعے. یہاں تک ایکویشن سالو ہو گئی. اب صرف نتیجہ یہ لانا ہے, ایکویشن اس وقت مکمل سالو ہو جائے گی جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے قلم کون ہے. اور دیکھیے ہم کسی اور کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک خود مصطفیٰ ہمیں نہ بتا دے کہ قلم کون ہے. اس لیے کہ یہ آیتیں بھی مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہیں. نون والقلم, نون والقلم, مجھے نون کی قسم, مجھے قلم کی قسم. اے مصطفیٰ بتائیے نا کہ نون کون ہے اور قلم کون ہے. تو مصطفیٰ کے چھٹے صادق وارث نے کہا سنو کیا پوچھ رہے ہو کہ نون کون ہے اور قلم کون ہے. سنو, نون مصطفیٰ, قلم مرتضیٰ. جیتے رہیں آپ. خدا آپ کو خوش رکھے.